آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک اللہ کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ اپنے عذاب کو نازل فرمائے گا اللہ اکبر تو کوئی بھی اس کو دفع کرنے والا یا روکنے والا نہیں ہے۔ اب حضرات آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ہم ہر ایک کام کی شروعات کرتے ہیں، کرنے سے پہلے ہم اس کے لاسٹ اور اینڈ کو دیکھتے ہیں کہ اس کا لاسٹ اور اینڈ کیسا ہے۔ اگر اس کا اینڈ ٹھیک ہوتا ہے تب ہم اس کام میں قدم رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی تجارت میں قدم رکھنے کے لیے جا رہے ہوں تو تجارت میں قدم رکھنے سے پہلے ہم اس کے اینڈ لاسٹ کو دیکھتے ہیں کہ اگر لاسٹ میں کہیں نقصان تو نہیں ہوگا، کہیں لاسٹ میں ہمیں کہیں جو ہے نقصان اٹھانا تو نہ پڑے۔ اگر نقصان اٹھانے کا اندیشہ ہوتا ہے پھر ہم اس میں قدم نہیں رکھتے۔ اسی طرح اگر کوئی سفر کا ارادہ رکھتا ہو اور اگر اسے لاسٹ اور اینڈ کا معلوم ہو جائے کہ میں یہ سفر تو کر رہا ہوں لیکن اس کا سفر لاسٹ اور اینڈ جب ہوگا اس میں مجھے خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے، اس میں مجھے دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پھر ہم اس سفر کو نہیں کرتے، پھر ہم اس سفر سے باز آ جاتے ہیں۔ حضرات اسی طرح سے زہر مارکیٹوں میں ضرور ملتا ہے لیکن ہم اس کو کھاتے نہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اس کا اینڈ بڑا خراب ہے، اس کا لاسٹ ہم کو دنیا سے اللہ اکبر نیست و نابود کر دے گا۔ اس کو کھانے کے بعد ہماری زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، اس کو کھانے کے بعد ہماری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا، اس کو کھانے کے بعد اللہ اکبر ہم اس دنیا میں سانس لینے تک کا نہ رہیں گے۔ اسی طرح سے وہ لوگ بڑے عقل مند ہیں جو اپنے لاسٹ کو دیکھ کر چلتے ہیں، جو اپنے اینڈ کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ اب بلا تمثیل جب ہم دنیا میں کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہوں، دنیا میں ہم اگر کسی کام کا آغاز کر رہے ہوں، ہم اس کے لاسٹ کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے اینڈ کو دیکھتے ہیں۔ تو حضرات جب ہم دنیا کے چھوٹے سے کام کے لیے اس کی آخرت، اس کی آخر کو اور اس کے اینڈ کو دیکھتے ہیں، بلا تمثیل ہمیں اپنی زندگی کے لاسٹ کو دیکھنا ہے، زندگی کے اینڈ کو دیکھنا ہے۔ ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، اس کے بعد ہمارا لاسٹ کہاں پر ہونا ہے، ہمارا اینڈ کہاں پر ہونا ہے۔ اللہ اکبر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے ہمارا لاسٹ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، ہمیں اس بات کا اندازہ بھی لگانا ہے ہمارا اینڈ اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اللہ اکبر اس لیے کہ اگر لاسٹ اچھا ہوگا تب ہم اپنی زندگی کو اچھی طرح گزاریں، اور اگر لاسٹ اچھا نہیں ہوگا تب ہم اپنے اینڈ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح کی وہ زندگی ہے جو ہم آخرت کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ نے زندگی یوں ہی عطا فرمائی ہے، قرآن فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے ہی پیدا کیا تاکہ ہم آپ کا ٹیسٹ لے لیں، تاکہ ہم آپ کا جو ہے امتحان لیں، آپ کو آزما لیں کہ آپ میں سب سے زیادہ اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ آج ہم اپنے فیوچر کے بارے میں ضرور سوچتے ہیں، آج ہم اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں ضرور سوچتے ہیں، آج ہم اپنے آنے والے ایام کے بارے میں ضرور سوچتے ہیں، لیکن کیا ہم یوم آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، آخرت کے بارے میں فکر کرتے ہیں، آخرت کے بارے میں ہم احساس کرتے ہیں؟ اللہ اکبر ہم جو ہے بڑے بے فکرے ہوتے جا رہے ہیں، ہم بڑی بے ٹینشن والے ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی آخرت کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی آخرت کا خیال نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ انسان اس جو ہے سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، بلکہ قرآن فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر آئیں تصور کی دنیا میں چلیں، یوم آخرت کے بارے میں سوچیں، وہاں کے بارے میں سوچیں جہاں نہ باپ آپ کے کام آنے والا ہے، نہ بھائی آپ کے کام آنے والا ہے، نہ وہاں پر بہن آپ کے کام آنے والی ہے، نہ آپ کی ماں وہاں آپ کو سہارا دے گی، نہ کوئی خاندان والا آپ کو سہارا دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر آئیں وہاں کیا کیا سوال ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہاں ذرے برابر بھی ہم نے اگر زندگی میں ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے، اللہ اکبر
دن اسے بھی ہمیں دکھایا جائے گا. اگر ذرہ برابر برائی بھی کی ہے قیامت کے دن اللہ اس کا بھی ہمیں حساب جو ہے دے گا. اللہ اکبر. ذرا اندازہ لگائیں. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں اللہ کس کس بارے میں سوال کرے گا. صحابہ سے میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اگر آپ نے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا, اگر آپ نے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا نا تو آپ کے دیوار کے کھرچنے کی وجہ سے اگر آپ کے ناخنوں کے اندر مٹی پیوست ہو گئی ہوگی اللہ اس مٹی کے بارے میں بھی آپ سے سوال فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ آیت نازل ہوئی نا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع, تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا وہ عمر اللہ اکبر جس کے نام سے کفار کانپتے تھے وہ اللہ اکبر اس آیت کو سننے کے بعد رونے لگتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں کرنے لگتے ہیں. ذرا بتائیں وہ صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت میں جانے کا یقینی بنایا ہو وہ اس آیت کو سننے کے بعد اللہ کی خشیت کے لیے رو رہے ہو, خوف خدا سے رو رہے ہو. اللہ اکبر. ذرا ہم بھی اندازہ لگائیں ایک دن دنیا سے جانا ہے, موت کی تلوار لٹک رہی ہے, ایک دن اس دنیا کو الوداع کہنا ہے. اللہ اکبر. بڑے بڑے مالدار ہم سے زیادہ آئے, آج ہم مالداری پر غرور نہ کریں, آج ہم اپنے پیسے پر غرور نہ کریں. آج اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, اگر تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں اللہ اکبر بڑے بڑے مالدار اس دنیا میں آئے لیکن آج ان کی قبروں تک کا نشان نہیں ہے. بڑے بڑے امیروں کو دنیا میں اللہ نے بھیجا لیکن اس کے بعد آخر ان کا موت ہی ہوا, آخر میں انہیں جانا ہی پڑا. اللہ اکبر. ہم تو مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں, جو دیگر مذاہب والے بھی ہیں وہ بھی موت کو برحق مانتے ہیں, وہ بھی موت کو ضرور جو ہے حق مانتے ہیں. اللہ اکبر. تو ذرا دیکھیں ہم اس آخرت کے بارے میں کیا تیاری کر رہے ہیں, قبر کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. شاعر فرماتا ہے قبر کے اندر کی سوچئے گا وہاں پر کیا کیا سوال ہوگا, اور کیا نہ ہم نے یہاں پر کچھ بھی وہاں پر کتنا ملال ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت, مسئلہ کے اعلیٰ حضرت مفتی شیخ رضا احمدی, مفتی شیخ رضا احمدی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. قبر میں ہمیں جانا ہے, آخرت کے بارے میں سوچا کریں میرے بھائی. آئیں صحابہ کی تاریخ کو پڑھیں, ان کے کچھ فضائل بیان کیے جائیں, اس کے بعد ذرا دیکھیں اور سنیں کہ ہم اور آپ کہاں ہیں, ہم اور آپ کتنے بے فکر ہوتے جا رہے ہیں. وہ صحابہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے ان 10 صحابہ کو تو اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی جنت میں جانے کی بشارت دی تھی, لیکن ان کی آخرت کے بارے میں وہ کیا فکر رکھتے تھے, اپنی آخرت کے بارے میں کیا دعائیں کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. سب سے پہلے صحابی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. یہ وہ ابو بکر ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے, یہ وہ ابو بکر ہیں جن کی صحابیت قرآن شریف سے ثابت ہے. اللہ اکبر. یہ وہ ابو بکر ہیں اللہ اکبر کبیرہ جن کے بارے میں قرآن حکایت بیان فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, جبکہ انہوں نے کہا اے جو ہے میرے صاحب آپ جو ہے غم نہ کریں, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. یہ وہ صحابہ ہیں اور 4 یار مصطفیٰ جو ہیں جو خلفائے راشدین ہیں ان کی تو مثال ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے بارے میں آتا ہے آپ کشتی بنا رہے ہیں, کشتی بناتے بناتے آپ دن میں کشتی بناتے اور حضرات جیسے ہی درختوں سے کشتی بناتے رات میں اس کشتی کو نا کیڑے مکوڑے وہاں کے جانور ختم کر دیتے. آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا میں تیرے حکم سے کشتی بنا رہا ہوں, تیرے کہنے سے کشتی میں جو ہے بنا رہا ہوں اور اس کشتی کو یہاں کے کیڑے ختم کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. آواز آتی ہے یہاں نور الابصار میں حضرت علامہ کسائی بیان فرماتے ہیں آواز آتی ہے اے میرے نور, اے میرے نبی, اس کشتی پر ان اکابرین کا نام درج کر دیا جائے جو تمام انبیاء و رسول کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. حضرت نوح عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ ان اکابروں کا نام کیا ہے, کون ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ جو روئے زمین پر تمام انبیاء و رسول کے بعد اعلیٰ اور عرفہ ہے. اللہ اکبر. تو آواز
آتی ہے اے نوح وہ میرے محبوب کے 4 یار ہیں جن کو ابو بکر کہا جاتا ہے، حضرت عمر کہا جاتا ہے، عثمان غنی کہا جاتا ہے، مولا علی کہا جاتا ہے، ان چاروں کے نام یہاں پر درج کر دیے جائیں۔ بتائیں ذرا جن کے نام حضرت نوح کی کشتی پر لکھے جا رہے ہو ان کی شان کیا ہوگی، جن کا ذکر توریت میں ہو، جن کا ذکر انجیل میں ہو، جن کا ذکر زبور میں ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہیں ابو بکر صدیق۔ ایک جو ہے سید سے پوچھا جاتا ہے بتائیں مرتبہ کتنا ہے ابو بکر کا؟ اللہ اکبر، امام زین العابدین سے کوشچن ہو رہا ہے آپ نے بیان فرمایا آج مزار میں سب سے زیادہ حضور صدیق سب سے زیادہ قریب ہیں، تو امام زین العابدین فرماتے ہیں آج وہ مزار میں سب سے زیادہ قریب ہیں، دنیا میں جب تھے جب بھی وہ اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ قریب تھے، اور جو اللہ کے رسول کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اللہ کا اتنا ہی قریب ہوتا ہے، اور جو اللہ کے جتنا بڑا قریب ہوگا اللہ اس کا مقام اتنا ہی بلند والا عرفہ اور اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہیں ابو بکر صدیق۔ ایک مرتبہ نا حضرت حسان آتے ہیں اور ایک نعت شریف حضور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک نعت شریف لکھی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اے حسان کیا تم نے کبھی میرے ابو بکر کے لیے بھی کچھ لکھا ہے، کیا تم نے کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ جو ہے لکھا ہے؟ اللہ اکبر، کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر جن کی منقبتیں میرے آقا لکھوا رہے ہو۔ اللہ اکبر، بڑی شان ہے ان کی ابو بکر کی۔ بس میں ان کی جو ہے آخرت کے بارے میں بتاؤں، یہ آخرت کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، آخرت کے بارے میں کیا فکر رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں آج کچھ لوگ صحابہ پر گالیاں جو ہے دیتے ہیں، صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، صحابہ کے بارے میں جو ہے غلط باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کو میں بتاؤں، اللہ اکبر، ان صحابہ کی شان کیا ہے۔ آج اگر یہاں پر کوئی نیو مسلم ہونا جو نئے طرح سے اسلام کو قبول کرے، آج اس کی تعظیم ہوتی ہے، آج اس کی تکریم ہوتی ہے، لوگ اس کو اچھی طرح سے ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس کا مقام جانتے ہیں کہ یار یہ ہمارے اسلام میں داخل ہوا ہے، اس نے اسلام کو قبول فرمایا ہے۔ لیکن یہ وہ صحابہ ہیں جب اسلام کو قبول کرتے تھے لوگ ان کو مارا کرتے تھے، لوگ ان کو در بدر کر دیا کرتے، لوگ ان کو گھروں سے باہر کر دیا کرتے، ان کے بچوں پر ظلم ہوتے، ان کی اہلیہ پر ظلم ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس حال میں بھی ان صحابہ نے اللہ کے رسول کے دامن کو نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول سے دامن سے وابستہ رہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی قسم جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیے ہیں میں نے ساروں کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر ایک واحد وہ شخص ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن، ان کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ ابو بکر ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جتنا جو ہے ابو بکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ اللہ اکبر، یہ وہ ابو بکر ہیں اپنی جان کو بھی قربان کیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اپنے مال کو بھی قربان کیا، اپنے اہل و عیال کو بھی قربان کیا۔ اب آخرت کے بارے میں سوچیں، دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچیں، وہ ابو بکر جس میں جنت میں جانے کا یقینی اللہ کے رسول نے بنایا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، وہ آخرت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ایک مرتبہ نا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جیسے ہی چہل کے لیے جاتے ہیں، آپ چہل قدمی کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی نکلے نا اللہ اکبر تو حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نظر پڑی، وہاں درخت ہیں، درختوں پر جو ہے چڑیاں چہچہا رہی ہیں، تو آپ ان چڑیوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھ کر آپ فرماتے ہیں اے چڑیوں تم بڑی خوش نصیب ہو نا، تم بڑی جو ہے خوش نصیب ہو۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اتنا کہا تو لوگوں نے جو ساتھی وہاں پر تھے، ساتھی عرض کرتے ہیں اے ابو بکر آپ ان چڑیوں کو خوش نصیب کہہ رہے ہیں، آپ ان چڑیوں کو بلند والا بتا رہے ہیں، تو ابو بکر کا جواب سنو مسلمانوں، ابو بکر کا جواب
जवाब सुनो मेरे भाई, अल्लाह अकबर। अबू बकर इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे साथियों, ए मेरे साहिबों, ये जो है चुड़ियां वो है और ये खुश नसीब इसलिए है, इसलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में इनका जो है हिसाब और किताब नहीं होगा और अबू बकर का अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में खड़ा होना है और अल्लाह की बारगाह में सवाल और जवाब देना है। इसलिए इनको मैं खुश नसीब बता रहा हूँ। इन चुड़ियों का कोई अमल नहीं है और कोई हिसाब और किताब नहीं है, लेकिन अबू बकर को अल्लाह की अदालत में खड़ा होना है। अबू बकर को अल्लाह की बारगाह में सवाल और जवाब देना है। अरे वो अबू बकर जिसकी रातें कुरान की तिलावतें करती गुजरती हो, जिनके दिन जो है अल्लाह के रसूल को देखते हुए गुजरते हो, वो अबू बकर चुड़ियों को खुश नसीब कह रहे हैं। जरा अंदाजा तो लगाएं, जिनके लिए जन्नत में जाने को मेरे और आपके प्यारे नबी ने कहा हो, मालिक जन्नत ने कहा हो, आला हजरत फरमाते हैं, वो दसो जिनको जिनको जन्नत का मुद्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है अबू बकर। आए दूसरे खलीफा का सुने, खलीफा ये दो, जानशीन दो, हुजूर सरवर कायनात वो प्यारे शहीद सहाबी जिनको हजरत उमर कहा जाता है। कौन उमर? वो उमर अगर ये रास्ते से गुजर जाए ना तो शैतान भी अपना रास्ता बदलता हुआ नजर आता है। कौन उमर? वो उमर अल्लाह अकबर जिन्होंने जब खिलाफत का दौर पाया तो आपने इतने फुतूहात को हासिल किया कि आपसे ज्यादा किसी दौर में फुतूहात जो है मुसलमानों को नहीं मिली। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कौन उमर है? मालूम है जिसको अल्लाह के रसूल ने दुआ मांग कर मांगा हो, ये वो उमर है जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने कहा हो मेरा उमर। जिसको अल्लाह के रसूल मेरा कह दे उसकी शान क्या होगी, उसका मकाम क्या होगा। ये वो उमर है जिसके लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता ना तो अल्लाह उमर को नबी बना देता, ला नबी जबादी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। ये वो उमर जिसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हो उमर की जुबान पर हक जारी होता है। अल्लाह अकबर। इनकी शान क्या है ना, एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए और अल्लाह के रसूल की बारगाह में बातें हो रही हैं, इतने में उमर आते हैं। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं। तो जैसे आपने सुना ना कि उमर आ रहे हैं तो हुजूर सरवर कायनात मुस्कुराने लगते हैं। पता चलता है सहाबा के जिक्र से अल्लाह के रसूल मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। तो हुजूर सरवर कायनात फरमाते हैं ए जिब्राइल मेरे उमर को आसमानों में भी लोग जानते हैं, आसमान वाले भी जानते हैं। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वाले भी नहीं जानते जितना आसमान वाले जानते हैं। अल्लाह अकबर। सुभान उमर है। एक और रिवायत सुनकर और आगे बात करते हैं। हुजूर सरवर कायनात फरमाते हैं तो ए जिब्राइल मेरे उमर की कुछ तारीफ बयान करो ना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर मुझे अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम की उम्र अता फरमाए, यानी आपकी उम्र गालिबन एक जो है 1000 साल थी, आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर मुझे अल्लाह 1000 साल की उम्र भी अता फरमाए और फिर मैं उमर रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की तारीफ को बयान करना शुरू कर दूं तो ए मेरे आका उमर तो मेरी खत्म हो सकती है लेकिन हजरत उमर की शान को खत्म नहीं किया जा सकता और उनकी शान बयान नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। ये वो उमर है जिसके नाम से कुफार डरते थे। अल्लाह अकबर। अब जरा इनके आखिरत के बारे में क्या है, ये एक मर्तबा फरमाते हैं काश उमर की माने बल्कि मैं कोई ताकि लोग उसको पकड़ते उसको भूल किताब नहीं होता। अल्लाह अकबर। वो उमर रब्बे तबारक व तआला की कसम जब इनका आखिरी वक्त है ना, जब ये दुनिया से जा रहे हैं, इनकी कैफियत क्या है जरा दिल के कानों से सुने। आज वो इस दुनिया इनकी शहादत कैसी होती है जब एक जो है मजूसी फेरोज नाम के मजूसी ने आप पर वार किया ना तो आप उससे इतना जो है शदीद जख्मी हो गए, आप जो है काफी शदीद जख्मी हो जाते हैं। आप जो है इसी तरह से शहादत होती है। लेकिन इससे पहले के कुछ मामलात हैं, जैसे ही आप जो है सख्त बीमार
بیمار ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو آپ اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, بلانے کے بعد آپ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں تم نے میری زندگی بھر باتوں کو مانا نا, تم نے میری ہر ایک بات پر عمل کیا, آج میری ایک آخری بات پر بھی عمل کرنا. بیٹے عرض کرتے ہیں بابا بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر فرماتے ہیں اے میرے بیٹو مجھے جو ہے بستر سے اتار کر نیچے زمین پر لٹا دیا جائے, حکم ہے بابا کا. بیٹوں نے اور وہاں جتنے لوگ ہیں ایسا ہی کیا جاتا ہے, زمین پر لٹا دیا جاتا ہے. اب کبھی حضرت عمر ذرا اندازہ لگائیں, حضرت عمر کبھی اپنے جو ہے دائیں رخسار کو زمین پر رگڑنے کے بعد, کبھی بائیں رخسار کو زمین پر رگڑنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں مولا عمر کی مغفرت فرما دینا, عمر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وہاں پر لوگ حضرت عمر کی تعریف بیان کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ منقبت پڑھنے کا وقت نہیں ہے بلکہ اس وقت تو آپ دعا فرمائیں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے عاجزی طور پر آپ ایک اور بات عرض کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نا اے عمر آپ نے تو بڑے فتوحات کو حاصل کیا ہے, تو حضرت عمر فرماتے ہیں ان سے لوگوں مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے کہ مجھے جو ہے کتنی فتوحات حاصل ہوئی ہیں, لیکن میں اتنا چاہتا ہوں اپنے اللہ سے, یہ ان کی عاجزی ہے, یہ ان کی انکساری ہے, میں اتنا چاہتا ہوں اللہ قیامت کے دن مجھے کوئی عہدہ نہ عطا فرمائے, مجھے کوئی رتبہ عطا نہ فرمائے, بس مجھے اللہ میرا جو ہے معاملہ بالکل برابر سرابر کر دے, میں مان جاؤں گا کہ عمر جو ہے اب کامیاب ہو چکا ہے. کون عمر کا معلوم ہے, شام کو اپنے بستر پر جاتے, شام کو اپنے بستر پر لیٹتے, بستر کے نیچے ایک چابک ہوتا, اس چابک کو آپ اٹھاتے, اٹھانے کے بعد اپنے جو ہے تلووں پر مارتے اور مارنے کے بعد فرماتے آپ اپنے خود سے باتیں کرتے اور کہتے اے عمر بتا آج تو نے کتنے ایسے کام کیے ہیں جس سے اللہ راضی ہوا ہو, کتنے ایسے کام کیے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوا ہو. کبھی ہم نے بھی اس بات کو اندازہ لگایا رات کی تنہائی میں, رات کے اندھیرے میں, رات کے سنیاٹے میں اپنے بستر پر لیٹنے سے پہلے کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے آج کتنے گناہ کیے ہیں, ہم نے آج اپنا وقت کہاں پر گزارا ہے, ہم نے آج اپنا ٹائم کہاں پر گزارا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے, ایک دن موت کو الوداع کہنا, ایک دن موت کو جو ہے ضرور گلے لگانا ہے, اس زندگی کو الوداع کہنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھیں پکے اور سچے مسلمان بن جائیں, پھر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور عقبہ میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن بس معاملہ کیا ہے, ابھی ہم سچے اور پکے مسلمان ہی نہیں ہیں, ہمارے دلوں میں خوف بیٹھا ہوا ہے, ہمارے دلوں میں ہم دنیا والوں سے تو ڈر رہے ہیں لیکن اللہ سے ہم نہیں ڈر رہے ہیں, دنیا والوں سے تو کانپ رہے ہیں, اللہ سے ہم نہیں کانپ رہے ہیں. یہ وہ عمر ہے کہ جو میدان جنگ میں کبھی ان کے پیر نہ لڑکھڑائے, لیکن جب ان کو اللہ نے جب عذاب کی آیتیں نازل فرمائی تو عذاب کی آیتوں کو سن سن کر یہ اتنا روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے نشان پڑ گئے تھے رونے کی وجہ سے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں, صرف گوشت اور مچھلی کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے میرے بھائی, بلکہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے. ہم ذرا اپنا اندازہ لگائیں, ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں, ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں آج ہم لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ قادری بن گئے, آپ اشرفی بن گئے, آپ ثقلینی بن گئے, آپ جو ہے اپنے آپ سب کے جو ہے مطلب مرید بن گئے, اپنے لقب آپ نے مان لیے, لیکن کیا آپ پکے مسلمان بھی بنے ہو؟ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سچے مسلمان بھی بنے ہو. جو پیران پیر ہیں جن کو ہم جو ہے جو اپنا لقب قادری لگاتے ہیں, جو پیران پیر ہیں وہ پیران پیر فرماتے ہیں بے نمازی کو جو ہے قبرستان میں بھی دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے, یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بے نمازی کو دفن ہونا وہ گوارا نہیں کرتے. کیا وہ جو ہے اپنے ساتھ جنت میں لے جانا گوارا کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہم قادری تو بن گئے, ہم چشتی تو بن گئے, لیکن اس سے پہلے ہم مسلمان ضرور بنے.
کیا مسلمان زنا کے اڈوں پر نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا مسلمان شراب کے اڈوں پر نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا مسلمان سود جیسی جو ہے اللہ اکبر سود جیسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے؟ اور اللہ اکبر کیا سود کو کھانے والے انہوں نے اللہ کے رسول کے اس فرمان کو نہیں سنا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو سود کا ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک روپیہ کھاتا ہے، تو ایک روپیہ کھانے والا سود کا ایسا ہے جیسے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا ہو۔ کیا ہم نے اس فرمان کو نہیں سنا؟ ابن حجر یہاں تک فرماتے ہیں جو سود کھانے والے کو میں نے شب قدر میں بھی عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہ شراب کے اڈے ہم سے اللہ اکبر بھرے ہوئے نہیں ہیں؟ کہ جوئے جیسے آلات ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے؟ اللہ اکبر ہم شراب پی رہے ہیں، مسلمان بھنگ پی رہا ہے، مسلمان چرس پی رہا ہے، مسلمان شرابوں کی بوتلوں کو اللہ اکبر اپنے منہ کو لگا رہا ہے۔ یہی مسلمان تھا۔ کیا شراب کو اللہ نے حرام نہیں فرمایا؟ سود کو اللہ نے حرام نہیں فرمایا؟ زنا کو اللہ نے حرام نہیں فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ جو اپنے ہاتھوں سے جوئے کے آلاتوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جوئے کو کھیلتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ سور کے خون سے رنگ دیے جائیں گے۔ ذرا بتائیں قیامت والے دن اللہ کے رسول سے مسافہ تمام لوگ کر رہے ہوں گے، تو جس نے جوا کھیلا ہوگا، جس نے جوئے کے آلات اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوں گے، اس کے ہاتھ تو سور کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے۔ اگر یہاں پر ہی کوئی پیر صاحب آ جائیں، کوئی بڑے یہاں پر پیر صاحب آ جائیں، آپ ان سے مسافہ کرتے ہیں، آپ ان سے مسافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر آپ کے ہاتھوں میں ذرا سی گندگی بھی لگی ہو تو کیا آپ ان پیر سے مسافہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو ذرا بتائیں ذرا سی گندگی لگی ہو تو ایک عام پیر سے آپ مسافہ نہیں کر سکتے، تو اگر آپ کے ہاتھ سور کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے تو بتائیں پھر آقا سے قیامت والے دن کیسے مسافہ کر پائیں گے؟ سب لوگ وہاں اللہ کے رسول سے مسافہ کر رہے ہوں گے، آپ وہاں پر محروم کھڑے ہوں گے، آپ وہاں پر بچے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی زنا سے بچ جائیں، سود سے بچ جائیں، زنا کاری سے بچ جائیں، اللہ اکبر شراب نوشی چھوڑ دیں، حرام کاریاں کرنا چھوڑ دیں، اللہ اکبر کبیرہ گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ جہاں پر گناہ ہے وہاں فنا ہے، گناہ سے کبھی عزت نہیں ملتی، گناہ سے کبھی وقار نہیں ملتا، گناہ سے کبھی ویلیو نہیں ملتی۔ اللہ اکبر کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ کب تک اپنی جوانی پر غرور کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کے غضب کو دعوت دیتے رہو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ یہ آج جو ہے مرحوم محمد اکرام صاحب کا جو چہلم کے سلسلے میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کہ یہ کوئی رسم ہے کہ یہ کوئی ویسے ہی معاملہ ہے؟ نہیں، بلکہ دو مقصد نکلتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہاں پر ہم آئیں، کچھ پڑھیں کچھ پڑھائیں، کچھ سنیں کچھ سنائیں، اللہ جو بھی ثواب عطا فرمائے ہم اپنی جانب سے مرحوم کو ایصال فرما دے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ چہلم، ساتھ ہی ساتھ اٹھتے ہوئے جنازے، ساتھ ہی ساتھ یہ چہلم اور نیچے ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں، ہمیں دعوت عبرت دے رہے ہیں۔ وہ لوگوں آپ غافل نہ ہو جانا، آپ نادان مت بننا، آپ جو ہے اللہ اکبر غفلت میں مت پڑ جانا۔ آج جس طرح ان کا چہلم ہو رہا ہے، آج جس طرح ان کا جنازہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، آنے والا کل وہ ہے۔ آپ کو بھی جنازے میں لیٹنا ہے، آپ کو بھی جو ہے اللہ اکبر اسی طرح سے اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک جو ہے موت آنے کے کچھ موت آنے سے پہلے جو ہے ہم موت کو کیسے سمجھیں؟ تو پیر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے یہاں سے جنازے نہیں اٹھتے ہیں، تو پیر صاحب نے کہا جہاں سے جنازے اٹھ رہے ہوں، جہاں چہلم میں اور 10ویں اور 20ویں کے جو ہے انعقاد ہو رہے ہوں، پھر اس کو بھی اس بات کا جو ہے پوچھنے کی بات ہے کہ وہ جو ہے موت کے کچھ اشارے اس کو بیان کیے جائیں۔ انہوں نے فرمایا تھا یہ اٹھتے ہوئے جنازے تمہیں دعوت فکر دے رہے ہیں، یہ اٹھتے ہوئے جنازے تمہیں جو ہے اشارہ دے رہے ہیں، ایک دن وہ آنے والا ہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں صاحب فلاں کو قبرستان دفن کر کے آ گئے، آج تو ہم کہتے ہیں صاحب فلاں کو ہم دفن کر کر آ گئے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ اس کو دفن کر کے نہیں آئے ہیں، آپ اس کو دفنا کر نہیں آئے ہیں، بلکہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان
لے کر گیا, وہ آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر قبر تک لے کر گیا, اور یہ تصور میں سبق دیتا چلا گیا. او لوگ, اے میرے صاحبوں, اے میرے چاہنے والوں, آپ غافل مت ہو جانا, آپ جو ہے اس سے غفلت میں مت پڑ جانا. آج جس طرح تم یہاں پر چھوڑ کر آئے ہو, ایک دن تمہیں بھی یہاں پر آنا ہے. اب بس جلدی سے, دو صحابی ہو چکے ہیں, دو کی اور سن لیں, اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. تیسرے خلیفہ ہیں جن کو حضرت عثمان غنی کہا جاتا ہے. حضرات, یہ وہ عثمان غنی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنی دو بیٹی یک کے بعد دیگر عطا فرمائی, اور جب دونوں کا انتقال ہو گیا تو حضور سرور کائنات نے فرمایا تھا, اگر میرے پاس اور بھی کنواری بیٹیاں ہوتی تو میں یک کے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا. اللہ اکبر, یہ وہ عثمان ہیں کہ جنہوں نے 2 مرتبہ اللہ کے رسول سے جنت کو خریدا تھا. یہ وہ عثمان ہیں جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, عثمان اب کچھ بھی کرے لیکن اللہ اس کو ضرور جنت میں ہی جگہ عطا فرمائے گا. یہ وہ عثمان غنی ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. اللہ اکبر, جب جو ہے یہ کسی راستے سے گزرتے نا, اگر قبرستان راستے میں پڑ جاتا, آپ اتنا روتے کہ رونے کے بعد جو ساتھی ہوتے نا تھا, آس پاس جو لوگ ہوتے وہ لوگ ڈرتے کہ کہیں اس وجہ سے, اور اتنا جو ہے رو رہے ہیں, اس رونے کی وجہ سے کہیں ان کا انتقال نہ ہو جائے, کہیں یہ اس دنیا سے نہ چلے جائیں. اور جب وہ جو ہے اپنے ہوش و حواس میں آتے, لوگ پوچھتے, اے عثمان آپ اتنا روتے کیوں ہو, آپ اتنے کیوں آنسو بہاتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا تھا, اے لوگو, یہ قبر ہماری پہلی منزل ہے, قبر ہمارا پہلا گھر ہے, قبر ہماری پہلی منزل ہے. جو یہاں پر کامیاب ہو جاتا ہے وہ آنے والی منزلوں میں بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور جو یہاں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ آگے کو بھی خسارہ اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے. کیا ہم قبرستان سے نہ گزرتے ہیں؟ کیا ہمارے راستوں میں قبرستان نہیں پڑتے؟ کیا ہمارے دن میں کوئی نہ کوئی جو ہے, ہر ایک انسان وہاں پر ضرور جاتا ہے, ضرور ہوتا ہے, لیکن ہمارے نوجوان راستے سے بھی ایسے ہی گزر رہا ہے, اس یار نہیں ہے. اگر وہ کسی کی غیبت کر رہا ہے تو پھر یہ جو ہے سوچ کر بھی غیبت کو ختم نہیں کر دیتا کہ یار یہ قبرستان ہے, یہاں پر میرا باپ دفن ہے, یہاں پر میرا بھائی دفن ہے, یہاں پر میرے جو ہے گاؤں والے بستی والے دفن ہیں, وہ لوگ یہاں پر دفن ہیں کہ جن کی توتی بولتی تھی, جو اپنے کپڑوں پر مکھی بھی نہ بیٹھنے دیتے تھے. بڑے بڑے سورما یہاں پر دفن ہیں, بڑے بڑے امیر یہاں پر دفن ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, یہ عثمان غنی ہے کہ جب قبر کو دیکھ لیتے, حتیٰ کہ یہ کسی گڈھے کو بھی دیکھ لیتے تو قبر اس کو تصور کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. آج ہم سب کے لیے روئے, آج ہم نے سب کے لیے آنسو بہائے. آج اگر ہمارا نقصان ہو جاتا ہم روتے ہیں, اگر اولاد کو کچھ ہو جاتا ہے ہم روتے ہیں, اگر تجارت میں جو ہے نقصان ہو جائے ہم روتے ہیں. کیا ہم کبھی قبر کے بارے میں ایک بھی آنسو بہایا ہے؟ کیا کبھی آخرت کے بارے میں بھی ایک بھی آنسو بہایا ہے؟ کیا کبھی آخرت کی سوچ کو رکھتے ہوئے کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں؟ اللہ اکبر. آخری خلیفہ ہے کہا جاتا ہے, جو داماد رسول ہے, شوہر بطول ہے. اللہ اکبر, جن کو ناطق کے قرآن کہا جاتا ہے, جن کا معاملہ یہ ہے تو اگلا قدم دوسری زین پر رکھنے سے پہلے ایک مرتبہ کلام مقدس کی تلاوت فرما دیا کرتے. یہ وہ علی ہیں جن کو اللہ اکبر جب تک موت نہ دینا, مولا جب تک ہم حج کر کے نہ آ جائیں ہمیں موت نہ دینا. آج ہماری یہ دعائیں ہوتی ہیں, لیکن یہ علی وہ ہے کہ جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت علی کو نا ایک لشکر میں بھیج رہے تھے, اس لشکر میں بھیجنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے, مولا مجھ کو جب تک موت نہ دینا, جب تک میں علی کے چہرے کو نہ دیکھ لوں, جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں, جب تک مجھے جو ہے موت نہ دینا. ایک شاعر فرماتا ہے, کبھی زنجیر ہلتی ہے, کبھی دل کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. بابا سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر,
नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत मुफ्ती शेख रजा अहमदी, मुफ्ती शेख रजा अहमदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो नहीं है लेकिन ये अल्लाह की बारगाह में कितना रोते थे जब तहज्जुद का वक्त होता ना, उठने के बाद ना अल्लाह अकबर, अल्लाह की बारगाह में इबादत करने के बाद अपनी दाढ़ी को अली के साथ अच्छा सलूक देना। अल्लाह अकबर यार, वो अली जो हसनैन के बाबा हो, जो अल्लाह अकबर हजरत फातिमा ज़हरा के शोहर हो, जिनका मामला ये है कि अल्लाह के रसूल ने जन्नत की चिट्ठी को बांटेंगे, जन्नत के जो है अल्लाह अकबर चिट्ठी तकसीम करेंगे, तो जरा बताएं वो अली अल्लाह अकबर अल्लाह की बारगाह में कितना रोते और आखिरत को सोच हम कब रो रहे हैं, हम कब उसकी फिक्र कर रहे हैं। आए, आखिरी बात है, आए लौटे अल्लाह की तरफ, रुजू करें अल्लाह की तरफ, आए गुनाहों से रुजू करें, गुनाहों से हिजरत करें, पलट आए अल्लाह की तरफ, तौबा करें, आए नमाजों को कायम करें, नमाज पढ़ें उससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ा दी जाए। अल्लाह अकबर, ये जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, ये जो है हमेशा हमें यहाँ पर नहीं रहना है, एक दिन वहाँ पर जाना है, एक दिन हमें अल्लाह अकबर अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। अल्लाह अकबर, आए लौटे, तौबा करें, अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, और जो अल्लाह की बारगाह में सिर्फ दिल से तौबा करता है ना, तो फिर अल्लाह उसको बड़ा मकाम भी अता फरमाता है। बड़े बड़े ऐसों को देखा गया है जिन्होंने के बाद अल्लाह ने उनको क्या से क्या बना दिया, तौबा करने के बाद अल्लाह ने उनको किस मकाम पर पहुंचा दिया। एक नाम है, बड़ा मशहूर नाम है, जिनको मालिक कहा जाता है। ये मालूम है मालिक का काम क्या था? इनका काम ये था बनाने वाले होते हैं। उस दौर में भी ऐसे ही जो है आप भी अल्लाह अकबर कबीरा वहाँ पर तबले को बजाते थे, क्योंकि ढोलक बजाता है उसमें ताकत ज्यादा होती है। अल्लाह अकबर, लेकिन जैसे आप तबला बजा रहे थे, आप खुद अपनी बात बताते हैं, एक दिन क्या हुआ ना, जैसे ही पूरा दिन तबला बजाया, शाम को थके मारे सारे लोग सो गए, मालिक को नींद नहीं आ रही, मालिक को सुकून नहीं मिल रहा, मालिक को बेकरारी है, मालिक को बेचैनी है। अल्लाह अकबर, आप बेचैन हैं, बेकरार हैं, इतने में आवाज आती है मालिक अब तुम तौबा कर कर अल्लाह की बारगाह में आ जाओ। आपने हैरत से देखा ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये क्या देखा कि पास में ही तबला रखा था, क्या तबले से आवाज आ रही है? अल्लाह अकबर, फिर दोबारा आवाज आती है, हे मालिक क्या वो वक्त आना गया, क्या तुम अब तौबा कर कर अल्लाह की बारगाह में रुजू करो। आप जो है फुर्तीली के साथ उठते हैं, आप जुनून के साथ उठते हैं, उठने के बाद बुलंद आवाज से कहते हैं, हाँ वो वक्त आ गया है कि अब मालिक तौबा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में रुजू कर ले। आपने तौबा ऐसी की, आपने अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से ऐसा जो है रुजू फरमाया कि फिर कभी भी उसको नहीं आए। और तौबा कान पकड़ने का नाम नहीं है, तौबा का माना ये है कि जिस गुनाह से हमने तौबा कर ली है, उस गुनाह का फिर हमें तसव्वुर भी नहीं करना है। एक हम सब यहाँ किसान लोग काफिरियों के धन से जिस हमारा उसकी एक मिसाल छोटी सी दी गई है कि तौबा करने वाला ऐसा हो कि जब एक मर्तबा उसने गुनाहों से तौबा कर ली है, तो फिर दोबारा उस रास्ते पर ना जाए जिस रास्ते से उसने तौबा कर ली है। अल्लाह अकबर, अब मालिक जो है ना, जैसे ही तौबा करते हैं तो लोग मजाक भी बनाते हैं। हमारे यहाँ का भी मुआशरा है, क्या अगर कोई तौबा करके नमाज हज को चली
گناہوں کو یاد کر کر اس پر تانا زنی کر رہے ہیں. فرمایا گیا ہے جب تک اگر ایسا کرو گے تو جب تک آپ کو موت نہیں آئے گی، جب تک کہ آپ خود اس گناہ میں ملوث نہ ہو جاؤ، جب تک آپ کو موت نہیں آ سکتی، جب تک وہ کام آپ نہ کر لیں جس کام کا آپ اس کو ذکر کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب توبہ کر لی ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما چکا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا تو ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اللہ اکبر. تو مالک کا لوگ بڑا بڑا ان کو اللہ اکبر ایسے تانا زنی کرتے. ایک مرتبہ نا وہ دریا میں چل رہے ہیں، ایک کسی صاحب کا موتی یہی ہے گناہ کرنے والا، یہی ہے جو ہے گناہ اور جرم کرنے والا، اس نے چرایا ہوگا، اس نے چرایا ہوگا. اللہ اکبر. تو مالک نے کہا اچھا آپ ہم پر تہمت بھی لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں. تو حضرت جو ہے مالک نے نا جو ہے مچھلیوں کو حکم دیا، او مچھلیوں آؤ اور اس کے موتی کو دیکھ جو ہے لے کر اس کو پیش کر دو. تو روایت میں آیا ہے کہ سارے جو ہے وہاں کی مچھلیاں اکٹھی ہو کر اپنا ایک ایک موتی اپنے منہ میں لے کر اس کشتی کے آس پاس آ جاتی ہیں. تو مالک کہتے ہیں اب اس سے جو چاہو اب اس جو ہے موتی کو اپنے پاس رکھ لو. جب یہ کرامت لوگوں نے دیکھی، ارے یہ مالک ہے کہ اس کی جو ہے حکومت پانی میں رہنے والی مچھلیوں پر چل رہی ہے، پھر تو وہ سمجھے واقعی یہ اللہ کا ولی بن چکا ہے. جب اس کو پکڑنا چاہا، ان کے ہاتھوں کو چومنا چاہا، ان کے قدموں میں گرنا چاہا، تو مالک کشتی سے اترے اور پانی پر راستہ بناتے ہوئے خود ہی ایسی سوار ہو جاتے ہیں اور دریا کو پار کر دیتے ہیں. اسی ذات کو اگر آج تک پہچانا گیا ہے تو انہی کو حضرت مالک بن دینار کہا جاتا ہے، جو آج ایک اللہ کے برگزیدہ اور مکمل اور آپ ایک مقدس ولی ہو کر اس دنیا میں چمکتے ہیں. پتا چلا جو توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ اس کو اسی طرح سے اللہ اس کو بلند والا مقام عطا فرماتا ہے. اس لیے آپ جو ہے توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں. بس اللہ کی بارگاہ میں میری یہی دعا فرمائے. مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا کہ میں پڑھ لوں اور پھر تم اس کے بعد بن جاؤ گے، تو اللہ کی قسم لیتا، لیکن اس کے بعد آپ نمازی بن جائیں، اللہ کے آپ جو ہے فرما بردار بندے بن جائیں. اسی لیے کچھ جو جنت میں بھی ہوں گے نا لوگ درجے میں ہوں گے لوگ، کچھ جنت میں درجے میں بہت درجات ہیں، ایسے بہت نیچے والے درجے میں ہوں گے، حالانکہ لیکن پھر بھی وہ یہ دعا کریں گے میں اپنا کاش ہم نے دنیا میں اپنے وقت کو خراب نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے دنیا میں اپنے ٹائم کو یوں ہی نہ جو ہے گوایا ہوتا. ہم نیکی کرتے، اتنی نیکی کرتے کہ اللہ ہمیں جنت میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا. جو جہنم میں ہوں گے نا، جہنم میں وہ تو یہ دعا کریں گے مولا ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دے. تیری بارگاہ میں ایسا کریں گے کہ ہماری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن ہمارا وہ سجدہ ختم نہیں ہو سکتا. آواز آئے گی ہم نے زندگی کو یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم یعنی یہ پہلی ہے نہ، اس سے پہلے ہمیں زندگی گی. اب اس کے بعد جو ہے یہ آواز آئے گی کہ اب آپ کو موقع نہیں ملے گا. بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں عمل خیر کی آئیں نیک بن جائیں. میرے ساتھ جو ہے استغفار پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. زندگی رہی برقرار، انشاءاللہ پھر رہے گی ملاقات. اگر دوران